أما بعد فقد قال الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا مدينة العلم وعلي بابها صدق الله العلي العظيم. عزاداران امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، آج اس جگہ سے میں سب سے پہلے ہمارے ولی عصر امام الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے محضر میں ثانیاً مقام معظم رہبری آیت اللہ العظمیٰ سید مصطفیٰ حسینی القونئی کے خدمت میں اور آپ تک تمام امت مسلمہ کے خدمت میں شہادت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے موقع پر آپ تک تسلیت پیش کرتے ہیں. عزیزان، آج کی یہ جو دن ہے 21 رمضان اور شب 21 رمضان جو معروف ہے لیلۃ القدر، یعنی یہ وہ شب ہے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کی. اور اس شب کی اور اس دن کی عظمت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. جو ہم نے تمہارے اوپر جو شب نازل کی ہے وہ بہت عظمت شب ہے. تم اس کی مثال اور اس کی عظمت کو تم درک نہیں کر سکتے. یعنی ایسی عظمت شب، اور اس شب میں جب قرآن نازل ہوا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین، سب سے اول العزم، سب سے ایک بہترین انسان، کامل انسان کی شکل میں ان کے سامنے معروف ہوئی. اور اس کے بعد اگر دنیا میں کوئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخصیت اس مرتبے کا واصل ہے، اس مرتبے کا حاصل ہوا ہے، وہ علی بن ابی طالب ہے. اور اسی شب میں، اسی دن شقی ترین انسان نے حضرت علی بن ابی طالب کو شہید کر دیا گیا. عزیزان، کون تھے علی بن ابی طالب؟ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، ہر جگہ حضرت علی کو تعارف کرتے ہوئے، حضرت علی کو لوگوں کی طرف انٹروڈیوس کرتے ہوئے، امت کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے ہر جگہ ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے. اور کبھی کہتا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اس طرح سے علی کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. اور ان کی زندگی، علی بن ابی طالب کی پوری زندگی اسی اصول، پیغمبر اکرم کے اصولوں کے اوپر، قرآنی اصولوں کے اوپر زندگی گزارتے ہوئے، افسوس لیکن امت نے فراموش کی، اس عظیم شخصیت کو فراموش کر دیا. جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے تو پوری امت مسلمہ نے اس عظیم شخصیت کو فراموش کر دی جو 25 سالہ گوشہ نشین کی حالت سے زندگی گزاری. عزیزان، وہ شخصیت جو علم کا دروازہ تھا، لیکن عزیزان امت جب فراموش ہو جاتی ہے، امت جب شخصیت کو فراموش کر دیتی ہے تو اس شخصیت کی کوئی اہمیت لوگوں کے سامنے نہیں آتی. عزیزان، اس شخصیت نے 4.5 سال یا 4.5 سال 9 مہینہ تاریخ میں آتا ہے کہ امام علی نے اپنی حکومت قائم کی، اور ایسی حکومت قائم کی جس میں عدل اور انصاف کی انتہا، جس میں لوگوں کی پاسداری، لوگوں کی عزت کی پاسداری کی گئی. اور پوری تاریخ میں جب یونو ایک پوری لسٹ نکالتی ہے کہ پوری دنیا میں دیکھتے کہ کس شخصیت نے، کس لیڈر نے سب سے بہترین اپنی زندگی میں کوئی لیڈرشپ نے اپنی دور حکومت کو چلایا ہے، تو وہ سب سے پہلا نام حضرت علی بن ابی طالب کی زندگی آتی ہے. لیکن افسوس جب امت فراموش کرتی ہے تو یہی علی تاریخ میں کہتا ہے کہ جب علی کی مظلومیت اتنی بڑھ گئی کہ جب حضرت علی بازار سے گزرتے تھے، جب لوگوں کو یہاں سے خود سلام کرتے تو ان کو جواب نہیں ملتا تھا. عزیزان، آج کی طور بھی آج جمع ہوئے ہیں، نہ صرف ہم عزاداری، نہ صرف ہم سینہ زنی، بلکہ ہم اس عزاداری کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس دور کی حکومت، اس دور کی امت نے اگر علی کو فراموش کر دی گئی، لیکن ہم آج کے دور، آج کے امت مسلمہ علی کے کرامات کو، علی کے کردار کو فراموش نہیں کریں گے. عزیزان، آج بھی 1400 سال بعد
ایسے ایک حکومت جو علی ابن علی طالب کی طرز پہ، جو محمد کے طرز پہ جو انقلاب برپا کی امام خمینی رحمت اللہ علیہ 1979 کے بعد پھر سے امت مسلمہ کو ایک نئی روح، ایک نئی زندگی میں ملی عزیزان. لیکن جس طرح کے آپ کو معلوم ہے امام حسین نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے حضرت امام حسین یہ کہنا چاہ رہے تھے عزیزان پورے امت مسلمہ سے خطاب ہو کر کہ ہر دور میں دو کردار تمہارے سامنے ہوگی، ایک حسینی کردار ہوگا، ایک یزیدی کردار ہوگا، اور تم نے خود اپنانا ہے تم کس کردار کے ساتھ شامل ہو گئے. عزیزان 1400 سال بعد پھر ایک بار پوری شقی ترین انسان، پوری طاغوت ایک سائڈ جمع ہو کر آج کے فرزند علی کے سامنے آ کر کھڑا ہوا. لیکن عزیزان فرزند علی کا شہید امام خمینی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھ جیسا، ان کے آخری خطبے میں بھی یہی تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا. امام حسین کو اسی کلمات کو دوہراتے ہوئے کہا کہ میں فرزند حسین ہوں، میں فرزند علی ہوں، میں آج کے دور کے طاغوت کے ساتھ اور میں آج کے دور کے یزید کے ساتھ میں بیعت نہیں کروں گا، میں آج کے دور کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اسی طرز پر رہ کر جس طرح امام حسین نے اپنے پورے اصحاب انصار کے ساتھ، پورے اہل بیت کے ساتھ کربلا میں جس طرح سے شہادت دی، اسی طرح اس رمضان میں بھی، اسی طرح رمضان کو بھی ہمارے دور کے امام نے بھی، دور کے حسین نے بھی اپنے پورے اصحاب کے ساتھ، اپنے پوری اہل بیت کے ساتھ جام نو شہادت فرما کر یہ بتا دی کہ حسینیت کبھی بھی یزیدیت کو قبول نہیں کرتا. میں آج کے دور کی یزید کے ساتھ میں یہاں سے خطاب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، آج کی شقی ترین انسان ڈونلڈ ٹرمپ نیتنیاہو سے خطاب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس خام خیال میں نہ رہنا کہ تم اگر علی کو شہید کر دو گے، خامنہئی کو شہید کر دو گے، یہ نہضت ختم ہوگا، یہ نہضت بند ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ میں ایرانی قوم کے ساتھ ہوں، میں ایرانی رجیم چینج کرنے کے لیے آیا ہوں، میں خامنہئی کو شہید کر کر وہاں پہ جو ہے رجیم چینج کرنے لگا. لیکن خدا کی مشریات کو دیکھیے گا کہ چھوٹے رجیم چینج کرنا، جو ہم نعرہ لگاتے تھے دست خدا برسر یہ نعرہ تک چینج نہیں کر پایا. عزیزان تاریخ ہمیشہ دوہراتا ہے، جیسے کہ انگلش میں ایک بڑا سا ایک مشہور کوٹ ہے کہ ہسٹری ریپیٹس، اس سے ہمیشہ دوہراتا ہے. عزیزان آج سے 1400 سال پہلے اسی رمضان میں جس شخصیت کی آج ہم عزاداری کر رہے ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. ان کا نام علی ابن ابی طالب تھا، اور شہید کرنے کے بعد اس کی جگہ پہ اسی کا ایک بہترین مثال، اسی کا ہو بہو، اسی کے کردار کے، اسی کے گفتار کے، اسی کے علم، اسی کے فعل، اسی کے شجاعت کے ساتھ اس کا فرزند حسن مجتبی آیا اور اس نہضت کو آگے بڑھایا. آج کے بھی دور میں جب آج کے شقی ترین انسان نے آج کے علی کو شہید کر دیا گیا، آج کے علی کو درجہ شہادت پہ پہنچا دیا گیا، الخدا کی منشیت دیکھے گا اسی جہاں رہبر شہید ہوا اسی جگہ پر مجتبی خامنہئی آج کا رہبر بھی وہیں موجود تھا. لیکن اللہ کی منشیت نہیں تھی کہ بھائی اس رہبر کے بعد، علی کے بعد حسن پھر سے اس نہضت کو آگے بڑھائے گا، آج کا مجتبی اس دور کو آگے بڑھائے گا. تو عزیزان آج حضرت آیت اللہ العظمی سید مجتبی حسینی الخامنہئی پھر سے اس قیادت کے ساتھ آ کر یہ بتا دیا کہ آج اللہ کا جو مکر ہوتا ہے، جیسے قرآن نے فرمایا مکر اللہ و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تم جتنا بھی مکر کرو گے اس سے اللہ کا مکر سب سے بہتر مکر ہوگا. لیکن آج کے دور کی یزید نے سوچا تھا کہ ہم علی کو شہید کر کر، خامنہئی کو شہید کر کر اس رجیم کو چینج کر دے گا. لیکن اللہ کی منشیت دیکھے علی مجتبی کو لا کر پھر سے اس نہضت کو آگے بڑھایا. پھر اس نہضت کو جیسے کہ ایرانی قوم پر سلام، جنہوں نے آج کے دور کے امام کو، آج کے دور کے علی کو تنہا نہ چھوڑا. ان کا ایک مشہور نعرہ ہے کہ ہم صوفی نہیں ہے کہ ہم علی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. آج انہوں نے دکھا دیا، جب شہادت امام کی خبر ملی تو سارے امت ایران سڑک پر اپنے نونہال بچوں کو لے کر لبیک یا خامنہئی، لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے آئے. اور جب کل
رمضان کو جب آج کا تیسرا رہبر معظم کا انتخاب ہوا، مجتبی خامنہئی کا انتخاب ہوا، تو سارے لوگ بیعت کرتے ہوئے، ان کی بیعت کرتے ہوئے، ان کے نام پر لبیک کہتے ہوئے، عزیزان آج بھی ہمیں اس جگہ سے، آج کے اس رہبر معظم کے ساتھ ہم نے بھی بیعت کرنی ہے، ہم نے بھی یہی پیغام دینی ہے کہ ہم اہل کوفی نہیں ہے، ہم عاشورائی قوم ہے، ہم کربلائی قوم ہے، ہم کبھی بھی اپنے امام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگرچہ آج ہمارے پاس اتنی سعادت نہیں کہ ہمیں اپنے رہبر کا اپنا ساتھ دے سکے، لیکن اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے گفتار کے ساتھ جو ہے اسی کا جہاں سے اپنی بیعت کا اظہار کریں گے، تو سب مل کر آج کے اس حسین کے ساتھ، آج کے حسن مصطفیٰ کے ساتھ اپنی بیعت کا اظہار کرنا ہے، اور علی بن ابی طالب کو یہ صدا دینے کی ہے کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سب مل کر ان نعروں کا جواب دیں گے، اپنی دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے ان نعروں کا جواب دیں گے۔ تکبیر! دست خدا بد سر ما، تا خون در رگ ما، خامنه‌ای کوثر است، خامنه‌ای کوثر است، ابوالفضل علمدار، ابوالفضل علمدار، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ، لبیک یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زینب، لبیک یا مہدی، لبیک خامنہئی، یہ جان فدا ہے، یہ جان فدا ہے، ماں باپ فدا ہے، ماں باپ فدا ہے، اولاد فدا ہے، اولاد فدا ہے، سب کچھ فدا ہے، سب کچھ فدا ہے۔ امریکہ، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل، ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل، باپ بیٹا دونوں ذلیل، باپ بیٹا دونوں ذلیل، غزہ کے مظلوموں، فلسطین کے مجاہدوں، لبنان کے مجاہدوں، بحرین کے مظلوموں، یمن کے مجاہدوں، ایران کے مجاہدوں، یا ایھا المسلمون، یا ایھا المسلمون، لا شرقیہ لا غربیہ، لا شرقیہ لا غربیہ، اسلام کا دشمن، اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن، قرآن کا دشمن، کعبے کا دشمن، کعبے کا دشمن، سنی کا دشمن، سنی کا دشمن، شیعہ کا دشمن، شیعہ کا دشمن، ہم سب کا دشمن، ہم سب کا دشمن، بلند تر تکبیر۔